میری شادی کو محض 6 ہی دن گزرے تھے کہ میری ساس میرے سب سے چھوٹے دیور عثمان کو میرے کمرے میں لے آئی۔ 16 سال کا عثمان کچھ شرمایا ہوا سا میری ساس کے ساتھ کھڑا تھا۔ میری ساس مسکراتے ہوئے بولی، جب سے سکندر سے منگنی ہوئی ہے تمہاری، تب سے یہ پیچھے پڑا ہوا ہے کہ میری بھابھی سے دوستی کروا دو۔ ساس نے مجھے مزید بتایا کہ منگنی کے بعد فوری شادی کی وجہ سے عثمان کو یہ موقع ہی نہیں ملا اور پچھلے 3 دن سے اس نے میری جان عذاب میں ڈال رکھی ہے کہ میری ماں بھابھی سے دوستی کروائیں۔ عثمان شرمیلے انداز میں میری ساس کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور چور نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے مسکرا کر اپنے دیور عثمان کی جانب ہاتھ بڑھایا، جسے اس نے ہچکچاتے ہوئے تھام لیا۔ میں نے کہا، تم لڑکے ہو، اتنے شرمیلے ہو، میں تمہاری بھابھی ہوں، بالکل تمہاری بڑی بہنوں جیسی، تم جب چاہو مجھ سے بات کر سکتے ہو۔ اس پر عثمان نے کچھ نہ کہا، بس مسکراہٹ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں گھر میں سب سے بڑی بہو تھی۔ سکندر سے چھوٹی ان کی 2 بہنیں تھیں اور ان سے چھوٹا عثمان تھا۔ سکندر بہت محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا شوہر تھا اور میرے سسرال والے بھی مجھ سے بہت محبت رکھتے تھے۔ عثمان سے دوستی کا پہلا قدم میں نے بڑھایا تھا، اگرچہ وہ 16 سال کا تھا، لیکن اونچے قد اور مضبوط جسم کی وجہ سے عمر سے بڑا لگتا تھا۔ شام کو میں اس کے کمرے میں چلی جاتی اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے۔ جلدی ہی وہ مجھ سے بے تکلف ہو گیا اور میرے کمرے میں بلا جھجک آنے لگا۔ ایک روز جب میں عثمان کے کمرے میں گئی تو وہ ٹیپ پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے فوراً ویڈیو بدل دی اور ایک دم گھبرا سا گیا۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور مجھے اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر شک ہوا کہ شاید وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ میں نے بڑے پیار سے پوچھا، عثمان، تم ٹیپ پر کیا دیکھ رہے تھے؟ وہ پریشان ہو کر نفی میں سر ہلانے لگا اور بولا، کچھ بھی نہیں بھابھی۔ میں نے کہا، اچھا وہ ویڈیو ذرا دوبارہ لگا کر دکھانا، میں بھی تو دیکھوں کہ میرا دیور کہاں مصروف تھا۔ پھر جیسے ہی اس نے ویڈیو دوبارہ لگائی، اسے دیکھ کر تو میں نے اپنی آنکھیں ہی بند کر لی اور میری روح کانپ کر رہ گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے شدید غصہ آیا اور میں نے عثمان کی طرف دیکھا اور کہا، عثمان، تم یہ کیا دیکھ رہے تھے؟ میں بتاؤں گی آج تمہارے بھائی کو۔ عثمان فوراً بدحواس ہو گیا اور بولا کہ بھابھی پلیز آپ بھائی سے کچھ مت کہیے گا۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، عثمان، تم یہ بتاؤ کہ تجھے یہ سب دیکھ کر نیند کیسے آتی ہے؟ تمہیں اتنی خوفناک چیزیں دیکھتے ہوئے۔ وہ ڈرانی مووی دیکھ رہا تھا جسے دیکھ کر میں خود ڈر گئی تھی۔ عثمان نے فوراً معذرت کی اور وعدہ کیا کہ اب وہ دوبارہ ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ شروع میں میرا سسرال میری توقع کے عین مطابق لگا۔ میری نندیں بھی مجھ سے بہت محبت سے پیش آتی، جس کی وجہ سے میں خود خوش ہو نصیب محسوس کرنے لگی۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ خوشیاں عارضی ہیں اور میں ایک ایسی آزمائش میں پھنسنے والی ہوں جس کا تصور بھی کسی عورت کو لرزا دے۔ میں مائکے میں سب سے چھوٹی تھی، جس کی وجہ سے مجھے زیادہ توجہ نہیں ملی۔ میرے بہن بھائی مجھ سے بڑے تھے اور جب میں ان کے پاس جاتی تو وہ کہتے، تم چھوٹی ہو، بڑوں میں کیا کام ہے۔ اس رویے نے مجھے اکیلا پن محسوس کروایا۔ عثمان کو دیکھ کر مجھے بچپن میں مرحومی یاد آ جاتی، شاید اسی لیے میں نے اس سے ایک خاص قربت محسوس کی اور اسے اپنی توجہ کا مرکز بنایا۔ میں اس کی پسند کا کھانا بناتی، اس کے چھوٹے موٹے کام کر دیتی اور اس کے ساتھ گیم کھیلتی تاکہ اسے اس طرح اکیلا پن محسوس نہ ہو۔ ایک دن جب میں اپنے شوہر سکندر کے آنے کے لیے تیار ہو رہی تھی، عثمان میرے کمرے میں آیا اور میرے میک اپ میں سے پنک لپسٹک اٹھا کر مجھے دیتے ہوئے کہا، بھابھی یہ لگائیں، یہ رنگ بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی بات مانی، لیکن اچانک اس نے میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، اب آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، اور بے ساختہ میرے گلے لگ گیا۔ اس لمحے میں گھبرا گئی اور فوراً خود کو اس سے پیچھے کر لیا۔ پھر عثمان نے مجھے کہا، بھابھی میں تو آپ کو بڑی بہن سمجھ کر یہ سب کرتا ہوں، مگر آپ کو پتہ نہیں کیوں میرے ساتھ ایسا کرتی ہیں۔ برا لگا تو معذرت، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے بعد میں خود کو کوسنے لگی کہ تو نے اس بچے کے ساتھ غلط کیا۔ وہ معصوم تو تجھے بڑی بہن کا درجہ دیتا ہے، لیکن میری سوچ بری ہے، لہٰذا اس کی معصومیت دیکھ کر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ لہٰذا پھر اگلے روز میں نے اس کے ساتھ پہلے کی طرح ہمدردانہ رویے سے
پیش آئی، لیکن اب اس کو میرے اتنا قریب آنا، بے تکلفی سے مجھے چھونا اور بات کرتے ہوئے چہرے کے قریب آنا مجھے بے چین کرنے لگا تھا۔ حالانکہ میرا دل کہتا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر خود کو یہ یقین دلاتی کہ وہ ابھی چھوٹا ہے اور مجھے بڑی بہن سمجھ کر محبت کرتا ہے۔ اس سب کے دوران میں اپنے خیالات اور جذبات کی کشمکش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ظاہری طور پر میں دبلی پتلی سی لڑکی تھی اور عثمان میرے ساتھ کھڑے ہونے پر قد میں مجھ سے چند انچ ہی بڑا لگتا تھا۔ جب وہ اسکول سے واپس آتا تو میں اکثر کھانا بنانے میں مصروف ہوتی اور جیسے ہی وہ اندر آتا میرے ساتھ لگ جاتا، جس سے مجھے الجھن ہونے لگتی۔ گرمی میں روٹی بناتے ہوئے پسینے سے شرابور چولہے کے سامنے کھڑی ہوتی تو اسے پیچھے ہٹنے کو کہتی، عثمان مجھ سے ذرا دور رہا کرو، ابھی دیکھ نہیں رہے تھے کہ میں روٹی بنا رہی ہوں۔ میری یہ بات سن کر وہ پیچھے ہٹ جاتا اور کہتا، آپ ہر وقت اتنا کام کیوں کرتی ہیں؟ کبھی تو خود کو آرام کا موقع دیں۔ اس کے بعد بدلنے کا انداز بھی عجیب تھا، لیکن میں ہمیشہ یہی خواہش رکھتی تھی کہ گھر کے ہر فرد کے دل میں اپنا ایک مقام بناؤں۔ اس لیے میں ایسی باتوں پر غصہ کرنے کی بجائے مسکرا کر کہتی، جب تمہاری بیگم آئے گی نا تو پھر میں چھٹی کر لوں گی اور وہ سب کام کرے گی۔ میری یہ بات سن کر وہ جواب دیتا، مجھے تو بالکل آپ جیسی بیوی چاہیے، کیونکہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھے بڑی توجہ سے دیکھتا، آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ پہلی بار اس کی نظروں میں مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا اور میرے اندر سنسنی سی دوڑنے لگی۔ میں نے فوراً اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا، کیونکہ اس کی نظریں اب مجھے بے چین کرنے لگی تھی۔ وہ میرے چہرے پر آئے پسینے کو اپنی ہتھیلی سے صاف کرنے لگ گیا اور میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی اور شلف کے ساتھ لگ گئی۔ پھر وہ بولا، بھابی میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کا ایک دن بھی نہ کام کریں، آپ رانی بن کر رہیں، کیونکہ آپ مجھے بہت پسند ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میری دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایسی تعریف تو کبھی میرے شوہر سکندر بھی نہیں کی تھی۔ پھر اچانک اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور مجھے کہنے لگا، بھابی اب میری بہنوں سے بھی کچھ کام کروایا کریں، وہ بھی تو گھر کا کام سیکھیں۔ اس نے بات کا رخ بدل لیا اور میں نے بھی اسے سختی سے کہا، جاؤ یہاں سے اپنے کپڑے تبدیل کرو، میں کھانا لگا رہی ہوں۔ جب وہ کچن سے نکلا تو مجھے سکون کا سانس لینا نصیب ہوا۔ پھر اگلے کچھ دن میں نے ہر وقت عثمان سے کترانے کی کوشش کی، کیونکہ اس کی نظریں مجھے بے چین کرنے لگی تھی۔ ایک دن میں نے سکندر سے بات کی کہ دیکھو سکندر، عثمان اب بڑا ہو رہا ہے، اسے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ گھر میں کس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے۔ سکندر، اس کی حرکتیں اب بھی بچوں جیسی ہے اور وہ ممی کی طرح مجھے بھی اپنے گلے لگا لیتا ہے۔ مجھے اس کا ایسا کرنا بہت غیر مناسب لگتا ہے۔ یہ سب میں نے سکندر کو اس لیے بتایا کیونکہ میری خواہش تھی کہ سکندر اسے خود ہی سمجھا لے، کیونکہ اگر میں نے خود عثمان کو روکا تو گھر والے اس بات کو غلط رنگ دے سکتے ہیں کہ یہ کل کی آئی ہوئی لڑکی گھر میں فیصلے پیدا کر رہی ہے۔ مگر بجائے میری باتوں کو سنجیدگی سے لینے کے، الٹا سکندر میری بات سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے، بیگم تم بھی نہ کیا باتیں کرتی ہو، وہ چھوٹا سا بچہ تمہیں ماں کی طرح سمجھ کر پیار کرتا ہے۔ سکندر نے اس بات کو ہنسی میں اڑا دیا اور میری یہ فکر وہیں کی وہیں رہ گئے۔ میں اسی کشمکش میں تھی کہ یہ سب کس سے کہوں۔ ٹھیک ہے، عثمان مجھے بہن سمجھتا ہے اور میں اسے چھوٹا بھائی سمجھتی ہوں، مگر اس کی نظریں اور باتیں کافی عجیب ہوتی جا رہی ہیں۔ حالانکہ یہ باتیں تو اس کی ماں یا بہن بھائیوں کو اسے سمجھانی چاہیے تھی کہ بھابی کا رشتہ اگرچہ بہن جیسا ہوتا ہے، مگر اس رشتے کی اسلامی نقطہ نظر سے کچھ حدود بھی ہوتی ہیں۔ بالآخر میں اندر بہت ساری ہمت جمع کر کے یہ ڈرتے ڈرتے اپنی ساس کے آگے بیان کر ہی دی، لیکن وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، تم تو ہو ہی اتنی اچھی کہ سکندر کے ساتھ ساتھ ہم تو خود بھی تمہارے دیوانے ہو گئے ہیں۔ میری تو یہ دعا ہے کہ میری دوسری بہو بھی بالکل تمہارے جیسی ہو۔ خیر، ساس کی بات سن کر میں بھی بالکل خاموش ہو کر رہ گئی، کیونکہ انہوں نے اس بات کو سنجیدہ ہنسی میں اڑا دیا تھا۔ ساس کی اس لاپرواہی اور میرے شوہر کا میری بات کی غیر سنجیدہ لینا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اب میں خود ہی عثمان سے فاصلہ رکھوں گی۔ میں نے اس کے کمرے میں جانا چھوڑ دیا اور اس سے زیادہ باتیں بھی نہیں کرتی تھی۔ عثمان نے بھی میری اس تبدیلی کو محسوس کیا
تو ایک دن مجھے کہنے لگا، بھابھی میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہے؟ میں نے کہا نہیں، کچھ نہیں ایسا، بس مصروفیت بڑھ گئی ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ کچھ دیر مجھے غور سے دیکھتا رہا، پھر مسکرا کر کہنے لگا، آپ کے چہرے پر یہ جو ہونٹ ایک سائڈ پہ تل ہے نا، یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، دل چاہتا ہے کہ دیکھتا رہوں۔ میں نے اسے نرمی سے سمجھایا کہ عثمان تم ایک جوان لڑکے ہو، برائے مہربانی مجھے تم اتنے غور سے مت دیکھا کرو، یہ بات بری ہے۔ بہنوں سے ایسی باتیں نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں یوں دیکھتے ہیں۔ میری یہ بات سن کر وہ سنبھل گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دنوں سے میری طبیعت میں عجیب سی سستی تھی اور سر میں چکر بھی محسوس ہو رہے تھے۔ جب سکندر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو معلوم ہوا کہ میں امید سے ہوں۔ اس خوشخبری نے تو گھر میں خوشی کی لہر دوڑا دی، سب میرا بہت خیال رکھنے لگے اور ڈاکٹر کے مشورے پر مجھے کچھ دن بعد بیڈ ریسٹ دے دیا گیا۔ کچن کا سارا کام میری ساس اور نندوں نے سنبھال لیا، میرا زیادہ وقت کمرے میں ہی گزرتا۔ ایک رات میرے شوہر اور ساس اور نندے ایک شادی پر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ شادی لاہور میں تھی اور میرے لیے سفر منع تھا، اس لیے میں نے گھر پر رہنے کا فیصلہ کیا۔ عثمان بن نے بھی نہ جانے کے ٹیسٹ کا بہانہ کر کے گھر پر رکنے کی اجازت لے لی اور کہنے لگا، کل میرا سکول ٹیسٹ ہے، میں آج نہیں جا سکتا۔ میں نے سوچا کہ اپنے مائکے چلی جاؤں، لیکن عثمان کے گھر میں ہونے کی وجہ سے میری ساس نے کہا میں گھر پر ہی رک جاؤں، وہ لوگ رات تک واپس آ جائیں گے۔ شادی تو شام تک ختم ہو جانی تھی اور میں بھی یہ چاہتی تھی کہ سب مجھ سے خوش اور راضی رہیں، جو کہ کسی بھی صورت ممکن نہیں تھا۔ میں اپنی ساس کی اس بات کو قبول کی اور پھر رات کا کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ لاک کر دیا۔ دن بھر کی تھکن کی وجہ سے مجھے نیند جلدی آنے لگی تھی اور اسی دوران سکندر کی کال بھی آ گئی۔ سکندر نے بتایا کہ ہم لاہور سے نکلنے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن اچانک کالے بادلوں اور طوفانی بارش کی وجہ سے سفر کرنا ناممکن سا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم صبح ہی واپس آئیں گے۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے کہ عثمان کو طوفان اور بادلوں کی آواز سے خوف آتا ہے، اس لیے اسے اپنے کمرے میں ہی سلا لو تاکہ وہ ڈر نہ جائے۔ یہ بات سن کر مجھے عجیب سا لگا۔ میں نے جواب دیا کہ عثمان اب اتنا چھوٹا بھی نہیں کہ بارش سے ڈر جائے اور اس کا میرے کمرے میں سونا مجھے مناسب نہیں لگتا۔ اس پر سکندر نے مجھے سختی سے کہا کہ ہر وقت اس کے بڑے ہو جانے کی بات چھوڑ دو، وہ ابھی بچہ ہے، اس کی ذہانت بچوں جیسی ہے، وہ جو کہہ رہا ہو وہ کرو۔ سکندر نے بحث کو ختم کر کے فون بند کر دیا۔ میں نے پھر بھی عثمان کو کمرے میں نہیں بلایا اور لائٹ بند کر کے سو گئی۔ رات کے کسی پہر بادلوں کی زور دور آواز سے میری آنکھ کھل گئی، جیسے بجلی گری ہو، ساتھ ہی لائٹ بھی چلی گئی۔ اسی لمحے میرے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی، جس سے میں ڈر کے مارے اچھل گئی۔ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کون ہے، تو عثمان کی آواز آئی، بھابھی جلدی دروازہ کھولے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اندھیرے میں بمشکل دروازے تک پہنچی۔ میری کمر میں درد ہو رہی تھی اور کچھ کمزوری بھی محسوس ہو رہی تھی۔ دروازہ کھولا تو عثمان ہاتھ میں ٹارچ لیے کھڑا تھا، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس نے کہا وہ ڈرا ہوا ہے، اور چونکہ سکندر نے بھی اسے کمرے میں سلا لینے کا کہا تھا، میں نے اسے اندر آنے دیا۔ عثمان نے کمرے کا دروازہ بند کر کے لاک کیا اور کہا وہ خوف زدہ ہے۔ وہ جلدی سے میرے قریب آ کر مجھ سے لپٹ گیا، جیسے کوئی چھوٹا بچہ خوف میں اپنے بڑے سے تسلی چاہتا ہو۔ میں نے اسے تسلی دی کہ عثمان میں ہوں، سب ٹھیک ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی گرفت مجھ پر مزید مضبوط ہونے لگی اور مجھے یوں لگا جیسے خوف کی بجائے اسے کچھ ہو گیا اور میرے قریب آ رہا تھا۔ اچانک اس کے ہاتھ میری کمر پر چلنے لگے، جس سے مجھے جھٹکا سا لگا۔ اس کی انگلیاں میری کمر پر چلنے سے میرے اندر بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے فوراً اسے دھکیل کر خود سے دور کیا تو اچانک لائٹ بھی آ گئی اور بارش کا شور بھی تھک چکا تھا۔ عثمان کے چہرے کے تاثرات اب یکسر بدلے ہوئے تھے، جیسے وہ خوف زدہ نہیں بلکہ کسی اور جذبے سے مغلوب تھا۔ پھر میں نے اسے کہا عثمان پلیز جاؤ اب یہاں سے، اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں، بارش بھی رک چکی ہے اور طوفان بھی تھم چکا ہے۔ لیکن وہ شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے کہنے لگا جو طوفان میرے اندر لگا ہوا ہے وہ کیسے تھمے گا؟ ایک بار اگر وہ تھم جائے تو میں چپ چاپ یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں اس کی باتیں سن کر حیرت میں ڈوب گئی۔ مجھے عثمان کسی بھی طرح 16 سال کا بچہ نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی باتیں اور نظریں سب کچھ بچگانہ نہیں بلکہ مختلف اور معنی خیز تھی۔ جب وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرنے لگا تو میں نے سختی سے کہا عثمان یہ تم کیا فضول قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ میں نے تجھے کتنی بار سمجھایا ہے کہ بڑی بہنوں سے ایسی باتیں نہیں کرتے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور بولا کون سی بہن؟ کیسی بہن؟ میری تو بس 2 ہی بہنیں ہیں،
آپ کو تو میں پہلی ہی نظر میں پسند کرنے لگا تھا۔ آپ کے قریب آنے کے تو میں ہر وقت بہانے ڈھونڈتا تھا۔ میری جان، آپ کی قربت مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ اس کی باتیں میرے کانوں میں یوں پڑ رہی تھی جیسے کسی نے انگارے ڈال دیے ہوں۔ عثمان کی باتوں اور رویے کی اس وقت ایک ہوش زدہ مرد جیسی جھلک تھی۔ میں نے غصے میں کہا، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا تم اپنی ماں جیسی بھابھی پر نظر رکھتے تھے؟ میری بات پر وہ بالکل خوفزدہ انداز میں میرے سامنے کھڑا رہا اور کہنے لگا، میں نے آپ کو کبھی ماں نہیں سمجھا، بلکہ میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کئی بار تو اپنی بات کہنے کی کوشش بھی کی، شاید آپ بھول گئی ہیں۔ اس کی یہ باتیں اور بے باک سن کر میرا دل مزید ڈوبنے لگا تھا۔ اتنے میں اس نے کمرے کی لائٹ بند کی اور مجھے بڑی زبردستی، بڑی مضبوطی سے دبوچ لیا۔ میں نے اسے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن نہ جانے کہاں سے اس میں اتنی طاقت آ گئی اور مجھے اپنے آپ سے بے بس لگ رہا تھا۔ کچھ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ کمرے کی بتی بجھتے ہوتے میرے بھی اینٹ سے اینٹ بج گئی تھی۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور میرا اس سے خود کو چھڑوانا اور احتجاج کرنا بھی میرے کسی کام نہ آیا۔ اس نے ساری رات بار بار مجھے اتنی شدت سے چوٹیں پہنچائی کہ نہ جانے وہ کب کا رکا ہوا تھا۔ وہ رات میرے لیے ایک جہنم بن کر آئی تھی۔ میں اس جہنم میں جل کر خاک ہو گئی تھی۔ اس جان لیوا شدتوں میں بہت بری طرح سے ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ صبح جب میں اٹھی تو میرے پیٹ میں شدید درد تھا اور میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ اتنے میں عثمان نے ایک بار پھر کمرے میں آ کر زبردستی مجھے بے جان اپنے حصار میں لیا اور پہلے سے بھی زیادہ برا حال کر دیا، اور میں اس بار اس کے سامنے ذرا سی بھی مزاحمت نہ کر پائی۔ اب میں سسکیاں لے کر بیڈ پر پڑی بے جان لاش بن کر روتی، اور عثمان بڑی ڈٹائی سے میرے سامنے بیٹھ کر کہنے لگا، دیکھو بھابی، اگر آپ نے کسی سے بھی اس بارے میں کچھ کہا تو انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ جبکہ عثمان کی گھناؤنی حرکت کے بعد میرے دل میں اس کے لیے اتنی نفرت بھر گئی تھی کہ مجھے اب اس کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں تھی۔ اس دوران ایک طرف میرے جسم میں درد تھا، دوسری طرف میری روح زخمی ہو چکی تھی۔ میں نے غصے میں عثمان کو کہا کہ وہ فوراً میری نظروں سے دور ہو جائے، اور کہا کہ اب میں تمہاری ہر حرکت سکندر، اس کی ماں اور بہن کو بتاؤں گی، جو اسے بچہ سمجھتے ہیں۔ مگر عثمان بالکل نہیں گھبرایا۔ کہنے لگا، آپ اپنا یہ شوق بھی پورا کر لیجیے گا، مگر آپ لوگوں کو ہی جھوٹا سمجھیں گے۔ اس گھر کا بیٹا میں ہوں، مجھ پر کوئی شک نہیں کرے گا۔ اگر آپ اپنا گھر بچانا چاہتی ہیں تو زبان بند رکھیے گا۔ اس کے الفاظ میرے دل کاٹے ہوئے محسوس ہوئے۔ عثمان کے جانے کے بعد میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دل چاہ رہا تھا کہ کچن سے چاقو لے کر اس کی بدنیت انسان سے بدلہ لے لوں، جس نے رشتے کا تقدس پامال کر دیا۔ اتنے میں باہر کے دروازے کی گھنٹی بجی اور میں اپنے خوف اور غصے کے باوجود دروازہ کھولنے چلی گئی۔ سکندر، میری ساس اور نند دروازے پر کھڑے تھے۔ میں فوراً سکندر کے پاس جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس وقت بھی میرے پیٹ میں شدید درد تھا اور مجھے چکر آنے لگے۔ سکندر اور سب گھر والے پریشان ہو گئے اور بالآخر میں ہوش و حواس کھو بیٹھی، اور پھر جب ہسپتال پہنچ کر میری آنکھیں کھلی تو سکندر میرے پاس بیٹھے تھے اور میری ساس سرہانے بیٹھی تھی۔ اتنے میں ساس نے کہا، جب میں نے تمہیں آرام کرنے کو کہا تھا تو تم کیوں سارے گھر کا کام کر رہی تھی؟ اللہ نے بال بال بچایا تمہارے بچے کو، اب میں تمہیں بستر سے اٹھنے نہیں دوں گی۔ مجھے شک تھا عثمان نے جھوٹا بہانہ بنا کر انہیں یہ کہانی سنائی تھی۔ میں نے سچ بولنے کی کوشش کی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، مگر جیسے ہی میں کچھ کہنے لگی عثمان اپنی بہن کے ساتھ کمرے میں آ گیا۔ عثمان نے کہا، میں سمجھ جاتا تھا بھابی بہادر ہے، مگر یہ تو بارش سے اتنا ڈر گئی تھی کہ مجھے پوری رات الٹا انہیں تسلی دینی پڑی۔ سب نے عثمان کی بات کو معمولی انداز میں لیا اور میں نے سوچا کہ گھر جا کر سکندر کو حقیقت بتاؤں گی۔ جب ہم گھر پہنچے اور میں نے ساری بات سکندر کو بتائی تو اس نے شدید غصے میں میرے چہرے پر زور سے تھپڑ مارا اور کہا، شرم نہیں آتی؟ میرے معصوم چھوٹے بھائی پر ایسا گھٹیا الزام لگا رہی ہو؟ وہ ابھی بچہ ہے، ایسی باتیں اس کے دماغ میں کیسے آئیں گی؟ سکندر نے مزید کہا، مجھے سب معلوم ہے کہ تم یہ سب کیوں کہہ رہی ہو۔ میں اس گھر کا بڑا بیٹا ہوں، اور یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو کہ میں تمہاری باتیں سن کر تمہیں لے کر الگ ہو جاؤں۔ اگر تم میرے بچے کی ماں نہ بننے والی ہوتی تو میں تمہیں طلاق دے دیتا۔ تم کون ہوتی ہو میرے چھوٹے بھائی پر الزام لگانے والی؟ میں سکندر کو پٹی پٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی، سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا یہ وہی شخص ہے جو کبھی مجھ سے بے پناہ محبت کا دعویٰ کیا کرتا تھا؟ شاید ان کی محبت صرف اس وقت تک تھی جب تک میں ان کے گھر والوں کا خیال رکھتی اور ان کے بھائی کی بدتمیزیاں برداشت کرتی رہی۔ مجھے اپنی حقیقت اور حیثیت کا اچھی طرح سے احساس ہو چکا تھا۔
میرے اب تک کے تمام احسانات اور خدمت بے معنی ہو چکے تھے کیونکہ سکندر کو اپنے بھائی پر یقین تھا، مجھ پر نہیں۔ پھر میں نے خاموشی سے اپنا سامان باندھا اور اس کے گھر سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ سکندر نے ایک بار میں مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ میری ساس ان تمام باتوں سے باخبر تھی اور مجھے بیگ اٹھائے دے کر حیرانی سے پوچھنے لگی، کہاں جا رہی ہو بہو؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سکندر البتہ کہنے لگا، جانے دو اسے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ پاگل ہو گئی ہے، مائکے جا کر شاید عقل ٹکانے آ جائے۔ میں خاموشی سے گھر سے نکل آئی کیونکہ یہ کوئی عام سی لڑائی نہیں تھی جسے میں بھول سکتی تھی۔